اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پچھلے 1-2 دن سے ہم 7ویں جماعت کے اردو کی درسی کتاب جو ہے اس کی ایک نظم قلم پڑھ رہے ہیں۔ پرسوں مذکورہ نظم کی صرف بلند خوانی اور اس کے نئے الفاظ ہم نے پڑھے، اور کل اس نظم کے 3 اشعار کا ترجمہ اور تشریح ہم نے کی۔ تو آج ہم آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ نظم جو ہے آج اس کی پڑھائی یعنی کہ ترجمہ تشریح مکمل کر لیں۔ تو بچوں، آج کا درس پیش ہے۔ شعر نمبر 4 ہمیں پڑھنا ہے نشاط انصاری کی نظم قلم سے۔ چوتھا شعر ہے نظم کا: ملا گر شاعر شیریں بیاں کو، تو حیراں کر دیا اہل جہاں کو۔ نشاط انصاری قلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر قلم شاعر کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اپنا میٹھا قلم سے کام لے کر وہ اپنے میٹھے کلام لوگوں کو سناتا ہے، میٹھے کلام تحریر کرتا ہے، میٹھی شاعری تحریر کرتا ہے، اور یہ قلم کی ہی کاریگری ہے، یہ قلم کے ہی جوہر ہیں کہ جب قلم شاعر کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ خوبصورت شاعری تخلیق کرتا ہے۔ تو حیراں کر دیا اہل جہاں کو، تو اس کی شاعری سے سارا عالم حیران ہو جاتا ہے۔ آج تک ہم نے دیکھ لیا کہ ہزاروں شعراء جو آئے ہیں مختلف زبانوں کے، تو شاعروں کی شاعری دل کو موہ لیتی ہے، تو ساری دنیا حیران ہو جاتی ہے جب اچھے شاعر کا کلام وہ سنتے ہیں۔ تو یہ قلم کی ہی کاریگری ہے۔ اسی طرح سے اگلے شعر میں 5ویں شعر میں شاعر فرماتا ہے: مصور کے جو یہ ہاتھوں میں پہنچا، تو کھینچا حسن کا انمول نقشہ۔ مصور، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا، مصور کہتے ہیں تصویر کھینچنے والے کو، تصویر بنانے والے کو۔ دنیا کا مصور تو خود اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ساری دنیا کی تخلیق عمل میں لائی ہے، اس نے ہمیں بھی بنایا ہے، نباتات و جمادات، چرند و پرند، کوہ و بیابان، ارض و سما، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ اس طرح سے مصور ساری دنیا کا، ساری کائنات کا مصور تو اللہ ہے۔ تو دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جو مصوری کا کام کرتے ہیں، فوٹوگرافی کا کام کرتے ہیں، انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی لفظ مصور لکھا جاتا ہے۔ جب مصور کے ہاتھ میں یہ قلم پہنچتا ہے، اگر وہ انجینئر ہے تو وہ ایک خوبصورت آرکیٹیکٹ بنا کے دیتا ہے، ایک نقشہ بنا کے دیتا ہے۔ اگر یہ فوٹو کھینچنے والا ہے تو اس کے ہاتھ میں قلم آ کر وہ خوبصورت تصویریں بناتا ہے۔ یہ کاتب کے ہاتھ میں ہے تو وہ خوبصورت نقشے بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے۔ تو اس طرح سے انمول نقشے بنائے جاتے ہیں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے، یہ اس قلم کے ہی زور سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو زندگی واپس دلائے، تو مشکل میں کسی کے کام آئے۔ تو یہ قلم کی ہی طاقت ہے کہ قلم کے ایک چھوٹے سے دستخط سے کسی کی جان بچ سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بشر، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص قید خانے میں پڑا ہوا ہے، تو جب اس کے لیے رحم کی درخواست کی جاتی ہے تو متعلقہ حکام جو ہوتے ہیں وہ قلم کا سہارا لے کر اس کے رحم کی درخواست پر دستخط کرتے ہیں اور اسے بخش دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو زندگی گزارنے کا ایک اور موقع دیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر کوئی قاتل ہے، کوئی ایسا مجرم ہے
جس کے خلاف خطرناک شکایات درج ہیں، تو ایسے شخص کے لیے اگر رحم کی درخواست کی جاتی ہے تو وہ ریجیکٹ کی جاتی ہے، وہ اس کے خلاف جو متعلقہ حکام ہوتے ہیں تو وہ اسی قلم سے کام لے کر اس کو سزائے موت دیتے ہیں، اس کی سزا کو بڑھاتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس کی مشکل بڑھانے میں قلم استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کی مشکل کو گھٹانے میں بھی قلم سے کام لیا جاتا ہے اور بڑھانے میں بھی قلم سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اب کوئی یعنی کہ جس کی جان خطرے میں تھی تو قلم کے دستخط سے اس کی جان بچ گئی، یعنی کہ مشکل میں قلم اس کے کام آ گیا۔ تو گویا کہ یہ قلم مشکل میں بھی کام آتا ہے اور خوشی میں بھی کام آتا ہے۔ کسی کی آن میں قسمت پلٹ دی، کسی بدبخت کو تختہ الٹ دے۔ تو کسی شخص اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو انٹرویو دیتا ہے تو ایک دم انٹرویور جو ہوتا ہے وہ قلم اٹھا کر ایک دم اس کی تقرری کر دیتا ہے، تو قلم سے اس کے کاغذ پر دستخط کر دیتا ہے، تو ایک دم یعنی کہ اس کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے، اس کی قسمت ہی پلٹ جاتی ہے۔ تو یعنی کہ یہ قلم کی طاقت سے کسی کی قسمت بنتی ہے، قلم کے طاقت سے کسی کی قسمت بگڑتی ہے۔ تو کوئی بادشاہ اگر تخت پر ہوتا ہے، کوئی حکمران اگر حکمرانی کرتا ہے، کوئی ملازم اگر ملازمت کرتا ہے، اگر اس نے اپنی ملازمت کا بیجا استعمال کیا، اگر بادشاہ نے اپنے تخت کا بیجا استعمال کیا، اگر اس کی رعایا اس سے خوش نہیں ہوئی، تو وقت آتا ہے تو قلم کی ایک جنبش سے اس کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ملازم اگر بے وفائی کرتا ہے تو قلم کی ایک جنبش سے اس کی ملازمت چلی جاتی ہے۔ تو یہ قلم کی ہی طاقت ہے۔ تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ قلم جو ہے یہ تلوار سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ جہاں میں ہے یہ کیا کیا گل کھلاتا، ہزاروں اپنے جوہر ہے دکھاتا۔ تو اب یہ غزل اس نظم کے مقطع میں آخری شعر میں نشاط انصاری فرماتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی قلم سے کام لیا جاتا ہے تو یہ اپنے جوہر، اپنے گل، اپنی خوشیاں، اپنے غم، یہ سب مطلب یہ کارہائے نمایاں قلم یہ دکھاتا ہے۔ تو یہ ہزاروں جوہر، ہزاروں یہ خوبیاں، ہزاروں کمالات یہ قلم یہ دکھاتا ہے۔ گویا کہ قلم کی بے شمار خوبیاں شاعر نے اس نظم میں بیان کی ہیں، اور اب یہ قلم جس کے ہاتھ میں یہ اس تک ہے کہ وہ اپنے قلم کا استعمال کس طرح سے کر سکے۔ قلم ایک جاہل کے ہاتھ میں آئے تو اس کے لیے اس کے پاس قلم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ قلم ایک عالم کے پاس آئے تو وہ اپنے اس قلم سے ایسے بے مثال کام کر دیتا ہے کہ جس سے ساری دنیا حیران رہ جاتی ہے، ساری دنیا سبق حاصل کرتی ہے۔ تو یہ قلم کی ہی شان ہے، قلم کے ہی جوہر ہے، قلم کے ہی کمالات ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں یہ اہل قلم لوگ جو ہیں ان کا چرچا یہ ساری دنیا میں ہے، ساری دنیا میں ان کا نام ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ بے شمار ہستیاں آج تک شاعری کی دنیا میں ڈاکٹر سر محمد اقبال، اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر، مومن خان مومن، ایسے میر انیس، بے شمار شعراء، اس طرح سے انگلش میں مطلب جان کیٹس ہے، تو یہ شیلے ہے، تو کشمیری میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں محترم رحمٰ راہی ہے، پچھلے زمانے میں یہ شیخ العالم رہے ہیں لل دید، حبہ خاتون، یہ ایسے ہی مہجور باقی شعراء۔ غرض کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جس نے قلم کا صحیح استعمال کیا اس نے دنیا میں عزت حاصل کی، تو جس نے قلم کا بیجا استعمال کیا وہ نیست اور نابود ہو گیا۔ تو غرض قلم بچو، آپ کے لیے اس نظم قلم میں ایک میسیج ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں اس وقت قلم ہے،
قلم سے صحیح کام لیجئے، صحیح طریقے سے قلم کو استعمال کیجئے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے آپ کی صحیح رہنمائی ہو جائے گی، تو آپ کا مستقبل انشاءاللہ روشن اور تابناک ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ یہ نظم آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. کل اس کے سوالات ہم کریں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.